ہمارے پہ میڈیا کا بین ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی منوپلی ہے کہ اگر آپ ان سے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں تاکہ پرابلم ہیں اس کے اندر وابڈا کے آ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ٹی ایل پی کے ایم این اے عاصم ارشاد صاحب موجود ہیں. ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. عاصم ارشاد صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹی ایل پی کی جانب سے ابھی ریسنٹلی الیکشنز میں حصہ لیا اور الیکشنز لڑا بھی، اور آپ نے اپنے علاقے میں ورکنگ بھی کی، اور اب آنے والے الیکشنز میں بھی آپ اپنے علاقے کے اندر ورکنگ کر رہے ہیں، عوام الناس کے مسائل سنتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس پورے ٹینیور میں آپ نے کون سا ایسا مسئلہ ہے اپنے علاقے کا جس کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہوئے اس کو حل کرانے کی کوشش بھی کی ہے، اور عوام اس مسئلے کو حل ہونے کی وجہ سے آپ سے خوش بھی ہے؟ شکریہ میرا بھائی. اصل چیز ہے کیونکہ میرا حلقہ این اے پہ جو ہے وہ میں نے اس کی طرف سے الیکشن لڑا ہوا ہے، تو این اے کے پوائنٹ آف ویو سے میرے پاس 5 پی پیز آتی تھیں. سب سے بڑا مسئلہ تو جی لاہور کا ہی ہے، صاف پانی کا، جو آج تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے. اس کے بعد آپ کے واسا کے مسائل ہیں، سیوریج کے مسائل ہیں. پھر کیونکہ میں تاجروں کی نمائندگی بھی کرتا ہوں، اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ انکروچمنٹ کا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کی منوپلی ہے کہ اگر آپ ان سے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جو ہے بڑے لیول پہ سفارشیں ڈھونڈنی پڑتی ہے. تو الحمدللہ تحریک لبیک کی شروع سے ہی ہمارے جو چیئرمین ہیں سعد رضوی صاحب اور میرے محترم جو ہیں عثمان مظفر صاحب، انہوں نے ہمیشہ سے ہمیں ایک ہی گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ نے خدمت کرنی ہے. تو الحمدللہ جی ہم نے اپنے طور کے اوپر کئی مسائل ایسے ہیں جو حل کرائے ہیں، جن میں واسا کے پرابلم ہیں، اس کے اندر وابڈا کے آ جاتے ہیں، پھر اس کے علاوہ گیس کی پرابلم ہے، پھر صاف پانی کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں. تو الحمدللہ جی ہم نے جو ہے وہ اپنے ضلع کی جو ہے ڈائریکشن کے اوپر الحمدللہ ادھر پراپر ورکنگ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور ہم لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے ساتھ یو سی اور پی پی کی سطح کے اوپر ہم سارے ایونٹ بھی مینیج کر رہے ہیں، جن میں ہم ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو شعور دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ جو کھڑے ہیں آج، جو خالی بلوں کے نام پہ جس طرح 300 یونٹ ہم فری دیں گے، 400 دیں گے، آج وہی عوام کا پھر جو ہے برا حال کر رہے ہیں. تو الحمدللہ تحریک جو ہے اس کے اوپر پراپر ورکنگ بھی کر رہی ہے، اور تحریک نے الحمدللہ پہلے سے زیادہ جو یو سی سطح کے اوپر ہے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں. اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہم ان قریب جو ہے وہ جو ہے ضلعی سطح کے اوپر خدمت کمیٹیز بھی بن رہی ہیں جو انشاءاللہ تعالی عوام کے مسائل کو اجاگر کریں گے. عاصم ارشاد صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کافی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں. جو حماس کی جانب سے خط ٹی ایل پی کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو لکھا گیا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور اس مد میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور پاکستانی عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اسپیشلی جو ٹی ایل پی نے پورے پاکستان کے اندر اپنے پروٹیسٹ کو ریکارڈ کروایا ہے جمعہ کے بعد پریس کلبس کے سامنے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ جی جو تحریک لبیک پاکستان کو وہ اہمیت حاصل ہے جو کسی عام جماعت کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ فلسطین کا کوئی بھی ایسی جو ہے پرابلم جو ہم نے لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا تک اپنی جو ہے وہ فلسطین کی جو پرابلمز ہیں، جو اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ مختلف جگہ کے اوپر جو ہے ہم نے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا، اس کے علاوہ مختلف قرارداد پیش کی، اس کے لیے ہمیشہ سے تحریک لبیک کو وہ اہمیت حاصل ہے جو کسی اور پارٹی کو نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح حماس کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کا خط سعد بھائی کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر پراپر ورکنگ جو ہو رہی ہے وہ ان تک پہنچ رہی ہے. لیکن جیسے کہ میڈیا، کیونکہ دیکھیں ہمارے پہ میڈیا کا بین ہے، میڈیا کے بین ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں جو ہماری ورکنگ ہے وہ لوکل میڈیا پہ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے. تو ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، یوٹیوب ہوتا ہے، جہاں سے ہماری چیزیں مختلف جگہ پہ نشر ہو رہی ہیں. لیکن
जो वर्किंग के लिहाज से है वो अल्हम्दुलिल्लाह तरीके लब्बैक हमेशा से जो है फ़लस्तीन के भाइयों के साथ है। और वही वाली बात है कि देखिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मीर मोहतरम हैं साद रिजवी साहब, उन्होंने तो कई दफ़ा अपनी तकरीर में ये बात वाजिया की है कि हम अगला जुमा जी उधर पढ़ेंगे। तो अगर ये हुकूमत से ये काम नहीं हो सकता तो फिर वो हुकूमत जो हमारे टैक्सों के पैसों से चल रही है, जो हमारे टैक्सों से जिन्होंने अपने एम्पायर खड़े कर लिए हैं, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, तो वो छोड़ें और हमें ये चांस दें कि हम जो है ये सारा फ़लस्तीन के इश्यूज़ के ऊपर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी है वो हम कर लें। आसिम साहब, आप ये बात नहीं समझते कि जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर खाली जो पब्लिक है उन्होंने टीएलपी को तो वोट नहीं ना दिया, उन्होंने वोट दूसरी जमातों को भी दिया है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या हर आवाम के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने रेलेवेंट कैंडिडेट जिसको उसने सपोर्ट किया उससे ये क्वेश्चन कर सके कि आप फ़लस्तीन के हवाले से, लेबनान के हवाले से, ईरान के हवाले से, जितने भी मुस्लिम ममालिक पे इस वक्त इसराइल जुल्म कर रहा है उनके हवाले से आप क्या कर रहे हैं, या आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है जो कि इस वक्त इक़्तिदार में है? असल मसला यही है जो मैं हर तकरीर में ज़रूर बात करता रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले वोट आपके पास वो ताकत होती है जो किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी बड़े से बड़े जो मिनिस्टर को या पीएम सीएम को आपकी दहलीज के ऊपर लेकर आती है। वो आवाम को शऊर उसके ऊपर लेना होगा कि वो सिर्फ उसकी वोट की ताकत है। अगर वोट की ताकत को सही इस्तेमाल करेंगे तो कल को इन्हीं हुक्मरानों का गिरेबान भी पकड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे वोटर जो है सिर्फ इस बेस के ऊपर, बरादरी बेस के ऊपर, रिलेशन बेस के ऊपर, तल्लुक बेस के ऊपर उनको दे रहे होते हैं, तो कल को इनका जवाब भी उन्हीं से ही होना है कि आप ये देखें कि अगर हम ये कहते हैं कि ये बंदा सहूलतकार है तो इन सहूलतकारों, इन नलायक हुक्मरानों को सिर्फ अगर कोई बंदा शय देता है तो वो हमारा वोटर देता है। जी, बहुत शुक्रिया आसिम शाह साहब आपका। इसी के साथ इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।